اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد الذين قالوا إن الله عهد إلينا ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم فلم قتلتموهم إن كنتم صادقين فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك جاءوا بالبينات والزبر والكتاب المنير۔ ان آیات کا ترجمہ یہ ہے، اللہ نے ان لوگوں کی بات سن لی ہے جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ فقیر ہے اور ہم مالدار ہیں۔ ہم ان کی یہ بات بھی لکھے لیتے ہیں اور انہوں نے انبیاء کو جو ناحق قتل کیا ہے اس کو بھی، اور پھر کہیں گے کہ دہکتی آگ کا مزہ چکھو۔ یہ سب تمہارے ہاتھوں کے کرتوت کا نتیجہ ہے جو تم نے آگے بھیج رکھا تھا، ورنہ اللہ بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ اللہ نے ہم سے یہ وعدہ لیا ہے کہ کسی پیغمبر پر اس وقت تک ایمان نہ لائیں جب تک وہ ہمارے پاس ایسی قربانی لے کر نہ آئے جسے آگ کھا جائے۔ تم کہو کہ مجھ سے پہلے تمہارے پاس بہت سے پیغمبر کھلی نشانیاں بھی لے کر آئے، اور وہ چیز بھی جس کے بارے میں تم نے مجھ سے کہا ہے، پھر تم نے انہیں کیوں قتل کیا اگر واقعی سچے ہو؟ اے پیغمبر، اگر پھر بھی یہ لوگ تمہیں جھٹلائیں تو یہ کوئی نئی بات نہیں، تم سے پہلے بھی بہت سے ان رسولوں کو جھٹلایا جا چکا ہے جو کھلی کھلی نشانیاں بھی لائے تھے، لکھے ہوئے صحیفے بھی لائے تھے، اور ایسی کتاب بھی جو حق کو روشن کر دینے والی تھی۔ یہودیوں کے بدعنوانیوں کا ذکر چل رہا ہے، اور اسی ذیل میں ان کا ایک بیہودہ سا اعتراض یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے۔ وہ اعتراض در حقیقت اس بات پر تھا کہ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے زکوٰۃ کا مطالبہ کیا اور قرآن کریم میں زکوٰۃ کا حکم آیا، اور بعض اوقات صدقات کے اوپر بھی ترغیب دی گئی اور اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے پر بھی ترغیب دی گئی، تو یہودیوں نے ان کا مذاق اڑاتے ہوئے دو باتیں کہیں۔ ایک بات تو یہ تھی کہ یہ جو ہم سے پیسے مانگے جا رہے ہیں، یہ ایسا لگتا ہے کہ گویا اللہ فقیر ہے اور ہم مالدار ہیں۔ ظاہر ہے کہ یہودیوں کو بھی یہ عقیدہ تو نہیں تھا کہ اللہ فقیر ہے اور انسان مالدار ہیں، لیکن وہ ایک الزامی طور پر مسلمانوں کو یہ کہہ رہے تھے کہ تمہارے صدقات وصول کرنے کا انداز اور زکوٰۃ وصول کرنے کے مطالبے، ان سے یہ لگتا ہے کہ گویا اللہ تعالیٰ فقیر ہے اور ہمارے مال کا محتاج ہے، کہ ہم مال دیں گے تو پھر وہ اپنے فقیروں پر خرچ کرے گا یا اللہ کے راستے میں خرچ کرے گا۔ اور در حقیقت اس کے پیچھے بھی ایک اور تصور موجود تھا، وہ یہ کہ انبیاء سابقین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور بلکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے بھی
جو انبیاء کرام علیہ السلام تشریف لائے تھے وہاں قربانی کا، اللہ تعالیٰ کے راستے میں قربانی دینے کا اور صدقات کا ایک طریقہ یہ تھا کہ جو لوگ کوئی قربانی پیش کرنا چاہتے تھے یا صدقہ دینا چاہتے تھے وہ اس کو کسی کھلے میدان میں یا کھلی ہوئی جگہ پر رکھ دیتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آسمان سے ایک آگ آتی تھی جو اسے کھا لیتی تھی، اور اس آگ کے کھا لینے سے یہ پتہ چلتا تھا کہ یہ قربانی یا یہ صدقہ اللہ تعالیٰ کے ہاں قبول ہو گیا۔ یہ سلسلہ حضرت مسیح علیہ السلام اور آپ کے بعد سے یہ سلسلہ موقوف ہو گیا تھا، اور پچھلے انبیاء کے امتوں میں تھا۔ امت محمدی علیہ صاحب والسلام میں یہ طریقہ نہیں رہا، بلکہ صدقات اور قربانیاں براہ راست اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں پیش کرنے کے لیے دنیا کے لوگوں ہی کو واسطہ بنایا گیا، اور مال غنیمت بھی اسی طریقے سے، جو جنگ اور جہاد کے نتیجے میں مال غنیمت حاصل ہو وہ پہلے کھانے کی اجازت نہیں ہوتی تھی، اس کو استعمال کرنے کی اجازت نہیں ہوتی تھی، آگ آسمان سے آتی تھی وہ اس کو جلا دیتی تھی، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احلت الغنائم، مال غنیمت میرے لیے حلال کر دیا گیا ہے۔ تو یہ واقعہ پیش آ چکا تھا پہلے، تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر اور نبوت پر بطور اعتراض انہوں نے یہ بات کہی کہ صدقات آپ خود وصول کر رہے ہیں، جس کا مطلب یہ بظاہر لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فقیر ہے، ہم مالدار ہیں، اور ایسا نہیں کر رہے کہ ان صدقات کو جس طرح پچھلے انبیاء کرام کے ہاں ہوا کرتا تھا میدان میں رکھ کر اس بات کا انتظار کیا جائے کہ آگ آسمان سے آئے اور اسے کھا لے۔ یہ پس منظر ہے ان کے اس قول کا۔ تو چونکہ یہ بات بالکل بیہودہ تھی کہ اللہ فقیر ہے اور ہم مالدار ہیں، یہ خود ان کا عقیدہ بھی نہیں تھا، لہذا اس کی تردید کرنے کی بھی اللہ تعالیٰ نے ضرورت نہیں سمجھی، لیکن اس کی سزا بیان کر دی۔ فرمایا لقد سمع اللہ نے بات سن لی ہے، قول الذین قالوا، ان لوگوں کی بات جنہوں یہ کہا ہے کہ ان اللہ فقیر، کہ بے شک اللہ فقیر ہے، ونحن اغنیاء، اور ہم مالدار ہیں۔ سنکتب ما قالوا، ہم ان کی یہ بات لکھ لیتے ہیں، یعنی ان کے جہاں اور اعمال نامے میں برائیاں لکھی ہوئی ہیں ان کے اس قول کا بھی اس میں اضافہ ہو جائے گا، اور صرف اتنا ہی نہیں کہ یہ لکھ دیں گے بلکہ وقتلہم الانبیاء بغیر حق، انہوں نے پچھلے انبیاء کرام کو جو ناحق قتل کیا ہے وہ بھی ان کے نام اعمال میں لکھیں گے۔ یہ بات سمجھنے کی ہے کہ پچھلے انبیاء کرام کو قتل کرنا یہ ان کے آباء و اجداد کا کام تھا جو صدیوں پہلے گزر چکے تھے، یعنی جو موجودہ یہودی بنی اسرائیل کے ہوتے ہیں انہوں نے خود کسی نبی کو قتل نہیں کیا تھا، لیکن صدیوں پہلے ان کے جو آباء و اجداد تھے انہوں نے متعدد انبیاء کے قتل کرنے کا ارتکاب کیا تھا، اور یہ ایک تاریخ کا حصہ ہے۔ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان انبیاء کرام کے قتل کا بدلہ اور قتل کا جرم بھی، انبیاء کرام کے قتل کا جرم بھی ہم انہی کے نام اعمال میں لکھ لیں گے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ اگرچہ یہ براہ راست قتل میں شریک تو نہیں تھے اور انہوں نے خود قتل نہیں کیا تھا، لیکن یہ اپنے آباء و اجداد کے اس فعل پر راضی بھی تھے، کیونکہ کبھی انہوں نے اپنے آباء و اجداد کی اس بارے میں کوئی تردید نہیں کی، کوئی اس سے برات کا اظہار نہیں کیا کہ ہمارے پچھلے آباء و اجداد نے ہمارا یہ کام کیا تھا تو اب ہم اس سے برات کا اظہار کرتے ہیں، ایسا نہیں کیا، بلکہ اس پر راضی رہے۔ تو اس لیے
وہ بھی ان کے نام اعمال میں لکھا جائے گا۔ اور اسی سے یہ مسئلہ مستنبط ہوتا ہے کہ کفر پر راضی رہنا بھی کفر ہے، اور معصیت پر راضی رہنا بھی معصیت ہے، یعنی گناہ پر راضی رہنا بھی گناہ ہے۔ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ارشاد میں اس کی وضاحت فرمائی گئی ہے کہ جب زمین پر کوئی گناہ کیا جاتا ہے تو جو شخص وہاں موجود ہو مگر اس گناہ کی مخالفت کرے اور اس کو برا سمجھے تو وہ ایسا ہے گویا یہاں موجود نہیں، یعنی گناہ کی جگہ پر موجود ہی نہیں، یعنی وہ گناہ کا شریک نہیں سمجھا جائے گا۔ اور جو شخص اگرچہ اس مجلس میں موجود نہیں ہے مگر ان کے اس فعل سے راضی ہے اور اس سے کوئی برات کا اظہار نہیں کرتا تو باوجود غائب ہونے کے سمجھا جائے گا کہ یہ بھی اس گناہ کا شریک ہے۔ تو یہ لوگ اگرچہ اس وقت موجود نہیں تھے جب ان کے آباء و اجداد انبیاء کو قتل کر رہے تھے، لیکن چونکہ یہ اس پر راضی ہیں، اس سے برات کا انہوں نے کوئی اظہار نہیں کیا، اس واسطے ان کو بھی یہ کہا گیا کہ یہ انبیاء کرام کے قتل میں شریک ہیں اور ان کے نام اعمال میں وہ لکھا جائے گا۔